جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا، اگر کسی کا قرض ہمارے پر ہو اور وہ آدمی نہ اس دنیا میں رہے تو پھر کیسے قرضہ اترے گا وہ؟ جی مفتی صاحب، میرا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے کیا؟ تو بنیادی جو ٹرم ہے اس سے واقفیت ہو جائے گی کہ کیا کیا جی حج میں یوز ہوتی ہے، عمرہ میں یوز ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہو کہ حج کی ٹرمنالوجیز کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ایزی ہو جائے گا پڑھنا۔ جی کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا، اگر کسی کا قرض ہمارے پر ہو اور وہ آدمی نہ اس دنیا میں رہے تو پھر کیسے قرضہ اترے گا وہ؟ ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے جو وارثین ہوں گے نا، وارثین یعنی اولاد جو ہوں گی ان کے جی اولاد کے پاس جا کر ہم اس جی کا قرضہ دے دیں کہ بھائی یہ دیکھو آپ کے والد صاحب کا قرضہ یا والدہ کا قرضہ ہمارے پر تھا اور ہم آپ کو ان کا جی قرضہ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ قرضہ ہو جائے گا ادا۔ کیوں؟ کیونکہ مان لیجئے کہ ایک آدمی جس کی پراپرٹی میں بہت سارے روپئے ہوں، مان لیجئے کیا آپ کو قرضہ دینا ہے ان کو، تو جیسے ہی وہ انتقال کر جاتا ہے نا کوئی بھی انسان، تو اسلامک اعتبار سے کوئی بھی انسان انتقال کرنے کے بعد اس کا اپنا مال نہیں رہ جاتا ہے نا، بلکہ وہ مال اس کے اولاد میں جی تقسیم ہو بالکل جاتا ہے میراث کے اعتبار سے۔ تو یہ ہمیں ایک چانس ملتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اس کے اولاد وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک۔ جی ٹھیک۔ اور مفتی صاحب، میرا ایک سوال اور تھا، اگر کوئی ہوں مستجنی کرتا ہے اور وہ یعنی کہ ہمارے کپڑوں پر کچھ نہیں لگتا تو کیا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ ہاں جی، پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ ہیں سعد علم بھائی۔ جی سعد بھائی کو ہم لیتے ہیں۔ جی بھائی سعد بھائی اوپر ہیں آپ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں، قبر اطہر کے اندر الحمدللہ باحیات ہیں، اور اس طرح جو عقیدہ رکھنا ہے ہر جگہ حاضر ناظر کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جی اللہ مفتی تعالیٰ صاحب کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں ہر جگہ۔ ٹھیک ہے، نبی کی شان اتنی ہے کہ اللہ نے ان کو قبر مبارک میں زندہ رکھا ہے، باحیات رکھا ہے، یہ شان کافی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر وہ شان دے دینا ان کو جو ان کی شان ہی نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم غیب تھے کیا؟ یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تھا اور وہ ضرور تھا، اور خود سے غیب کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا اور کسی بھی نبی کو نہیں تھا۔ اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کہ آپ کو کل کے بارے میں کچھ پتا ہے نہیں ہے، اور اگر آپ کو کل کے بارے میں کوئی بتائے گا تو کیا کوئی ایسا سورس آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر تو وہی نہیں آتی نا، آپ تو نبی نہیں ہو۔ اور ہر نبی کے اللہ سے بات ہوتی تھی تو ڈائریکٹلی وہی بھی نازل ہوتی تھی نبیوں پر، تو نبی کو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کو آگے کی مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو اس معنی کر کے نبیوں کو غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اس بات کا علم تھا جو اللہ نے بتا دیا، تو کوئی حرج نہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور یہ درست ہے۔ لیکن خود نبی اپنے سے، تو یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے موقع ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو زہر بھی دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر بھی کس طریقے سے دشمنوں نے حملہ کیا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اوکے، اسی طریقے سے اللہ کے جی نبی نے بہت سا دستہ ایسا بھیجا ہے، سریہ ایسا بھیجا ہے جہاں پر مسلمانوں کے بہت سے افراد شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ ہوتا، جیسے جی کہ ہمیں، تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی نا، علم ہوتا ساری چیزوں کا۔ تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو اور سے پچاسوں واقعات ہیں جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے کا علم نہیں تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتا دی وہ تھا، باقی اس طریقے کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا عالم الغیب تھے، وہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اگر وہ نبی کی شان ہم بنا دیں گے تو اللہ اور نبی میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا نا۔ پھر تو نبی علیہ الصلوۃ جی والسلام کو جب علم ہوگا کہ میرے چچا ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے تو کیوں کریں گے محنت؟
علم ہوگا، ہمارے بارے میں علم ہوگا، تو پھر ہم تو مایوس ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دلاسا دیتے تھے کہ نبی آپ مایوس مت ہوئیے، اللہ کی جو امت ہے نا انشاءاللہ آپ پر ایمان لے کر آئے گی یا یہ کہ. تو اللہ تعالیٰ وہاں سے موٹیویٹ کرتے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا اور بہت سی چیزیں مخفی رکھی تھی. اور ہمارے پاس ایسا ہے کہ کوئی اپرچونیٹی ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو اس معنی کر کے ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں. باقی جو حضرات بولتے ہیں کہ کمپلیٹلی تھے، تو اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، وہ عقیدے کے اندر مضبوطی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 50 واقعات ایسے ہمیں پتہ چلتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہیں عاقد صاحب. جی بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارے آپ کی ٹیم نے آج 10:30 PM کی اسٹریم ڈال دی تھی، ہم نے بولا AM میں یا PM میں، کنفیوز ہو گئے تھے. اچھا یہ پی ایم میں تھی کیا؟ جی PM میں ڈال دی تھی. اچھا جی، تو یہ غلط ہو گیا. وہی 2-3 اسٹریم اسکیجول کرنی تھی، یہ غلط اسکیجول ہوگی. اچھا میں نے دھیان ہی ہاں نہیں دیا ہوگا. جی جی چلیے، جی. پی ایم میں تو اچھا خبر مفتی ہوتی صاحب، ہے. وہ جی بولیے. سوری، ہاں جی بولیے. کل ہماری بات ہوئی تھی، میں نے بولا تھا عمرہ اور حج سے متعلق کچھ کتاب، تو آپ نے بولا تھا کہ آپ کتاب بتا دیں گے، تو آپ اس پہ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ. تو ایک تو بولیے. مجھے یہ کتاب ملی ہے طریقہ عمرہ، اس کے مصنف ہے حضرت مولانا قاری شریف احمد. قاری جی قاری، حضرت مولانا قاری شریف احمد. ایک تو جی یہ ملی ہے، اور ایک دوسری ملی ہے اس کا حج اور عمرہ ایسے کر کے کچھ نام تھا اس کے، ہے علامہ عبد اللطیف چشتی الازہری. یہ ہے اس کی. تو پڑھ سکتے ہیں یہ آپ. یہ جی دونوں حضرات فقہ بریلی ہے، بریلی، لیکن یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے مسائل انہوں نے صحیح لکھا ہوگا، آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی مناسب یہ ہوگا پڑھتے دوران، چونکہ ظاہر سی بات جی ہے مسئلہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی سے سمجھنے کی، پوچھنے کی، اور وہ بھی جی وہ حج عمرے کا مسئلہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپ ایگزیکٹلی کو ایک ہاں. چیز اور بھی بتا دوں میں کہ جی ہمارے سلیبس کے اندر جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت ہم، جو حج کا سیکشن ہوتا ہے، حج کا جو پارٹ ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، ہم، بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں ہوتا ہے. 2-3 جی چیپٹر ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے عبادات کا، عبادات میں ایک ہوتا ہے ہم سب سے پہلے طہارت کا، اس کے بعد نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا. لیکن جو حج کا ہے وہ اتنا ڈیٹیلنگ ہے کہ اس کے ہم، اوپر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کئی پیجز کی کتابیں ہیں، ہزاروں پیجز کی کتابیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک چیز اس کی ایسی ہے کہ جس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہے. ٹھیک، تو یہ ہم، مسئلہ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ طلب ہوتا ہے، اور پھر اس کو تھوڑے سینیریو پہ چینج ہو جاتا ہے یہ کہ کس کے ساتھ کیا ہم، ہوا ہے، جیسے کہ کس کے اوپر کیا دم لگے گا، کیا نہیں لگے گا. تو وہ جی نیت جی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہو تو حج تمتع کر رہے ہو، قران تو وہیں سے ہوگا، پھر یہاں سے آپ جو ہے وہ افراد وہیں سے ہوگا، قران یہاں سے ہو سکتا ہے، تمتع یہاں سے ہوگا. تو پھر ساری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کے لیے ایک جی صحیح فیصلہ کیا جاتا ہے. مسئلے تو سارے لکھے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک جی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، نہیں ہے تو کسی نہ کسی عالم کو ساتھ میں ضرور رکھنا چاہیے. جی جی. اچھا مجھ سے بہشتی زیور میں ہے کیا اس کے مسئلے، حج عمرہ کے مسئلے؟ ہاں جی بالکل، اس کے اندر ہے، بالکل آخر کے اندر چیپٹر ہے اس کے اندر، اس میں آپ پڑھ سکتے ہو. اچھا اور اچھا اسی اچھا ٹھیک طریقے سے ہے. کتاب المسائل بھی ایک کتاب ہے، مفتی اچھا سلمان صاحب منصور پوری کی آسان کتاب، اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہی کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے، حج عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ حج ہاں عمرے کے ہاں لیے ہاں. سب سے پہلے ٹرمینالوجیز کا جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے جب میں اس کو پڑھاتا ہوں تو جی باقاعدہ جی. میں 2-3 ہفتے تک تو خالی ٹرمینالوجیز پڑھاتا ہوں کہ اچھا. کیا کیا ٹرمینالوجیز آ سکتی ہیں حج کے اندر. جب ہم ٹرم سے ہوں واقف ہو جائیں گے، تقریباً 20-25-30 ٹرم ہوتی ہیں جو یوز ہوتی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک، تو وہ ہوں. جب آ جاتی تو اس کے بعد ان حج کو پڑھنا، عمرے کو پڑھنا ایزی ہو جاتا ہے، یا سمجھنا ایزی ہو جاتا ہے. اگر ہمیں ٹرم ہی نہیں پتہ ہے تو ٹرم سے جی. بات ہوگی، اب طواف ہوگا، اس کو بولیں گے طواف ہو رہا ہے، حجر اسود ہو رہا ہے، سعی کر رہے ہیں، اب رکن یمانی میں جا رہے ہو. یہ سب ایسی ٹرم ہے کہ ہم کو ہوا ہی نہیں لگے گی سب کیا ہو رہا ہے. تو بنیادی جو ٹرم ہے اس سے واقفیت ہو جائے گی کہ کیا کیا جی حج میں یوز ہوتی ہے، عمرے میں یوز ہوتی ہے. اور وہ کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہو کہ حج کی ٹرمینالوجیز کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ایزی ہو جائے گا پڑھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد الحم پڑھ لیے، تو اس کے بعد پھر یعنی اب نیکسٹ سورہ جو پڑھنا ہے تو اس میں تھوڑا سی اگر ٹائم لے لے انسان کی
یہ والی تو میں نے فجر میں پڑھا تھا تو ابھی دوسری پڑھنا چاہیے, ایسے ایسے تھوڑا سوچنے میں اگر تھوڑا ٹائم لے لے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب جہاں تک مجھے پتا ہے تو زیادہ وقت اگر لے لیں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. جی جی. تو اس میں مطلب کیا بس جو دماغ میں آ رہی ہے بس وہی پڑھ لے؟ ہاں جی, پہلے سے ہی سوچنا چاہیے, نماز پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بائی چانس کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ دوران نماز یاد آ گیا اور سوچ لیا تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی سورت آج پڑھنی ہے, ٹھیک, صحیح جی, تاکہ پھر وہ وہاں پر کنفیوژن نہ ہو. چونکہ امام صاحب بھی کبھی کبھی ایسی مسئلے پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر, اور وہ ایسی جگہ ہے نا کہ وہاں پر پھر کیا ہے, میموری کیا ہو جاتی ہے, خالی ہو جاتی ہے, کچھ بھی دماغ میں نہیں آتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. نماز کے باہر آپ کو بہت آئے گا, لیکن نماز میں اندر جانے کے بعد اس لگے ارے مجھے تو آ ہی نہیں رہا دماغ میں, کیا پڑھوں, یہ ہوگا. تو اس لیے مجھے تھوڑا سوچ کے جانا چاہیے. جی جی. اچھا عمر صاحب, ایک اور سوال یہ تھا کہ جیسے آپ سمجھیے محلے میں 2 مسجد ہے, اب ایک جگہ 1:30 بجے کی جماعت ظہر کی, ایک جگہ 1:45 کی ہے. اب میری پوری نیت تھی کہ میں 1:30 بجے والی میں جاؤں, میں نے پورا پریپریشن کیا یہ, لیکن بس کچھ وجہ سے لیٹ ہو گیا. وہاں پہ گئے ہیں تو اب فار ایگزامپل وہاں پہ آخری رکعت چل رہی ہے, تو اب میں ایسا سوچوں کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤں, وہاں پہ مجھے سٹارٹنگ سے مل جائے گی, تو یہ عمل ٹھیک ہے یا پھر مجھے اسی جماعت میں جڑنا چاہیے؟ نہیں, جا سکتے ہیں, دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ایسا آتا ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جس مسجد میں آپ ہو اس سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن یہ تو اچھا. کنڈیشن نہیں ہے آپ کی, یہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ جہاں اذان ہو تو ایسا لکھا ہے کہ اذان کے بعد نہیں نکلنا چاہیے. تو اگر ہم کسی مسجد میں ہیں اور وہاں اذان ہو گئی ہے آلریڈی, تو پھر ہم کسی مسجد میں نہ جائیں. لیکن آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ آلریڈی ایسی ہے کہ آپ بعد میں آ رہے ہیں, تو بالکل جی, آپ کو اگر یہ اپورچونیٹی مل رہی ہے کہ آپ دوسری مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو بالکل جانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, اور مفتی صاحب میں نے مطلب مفتی طارق محمد صاحب کے بیان میں ایسا سنا ہے کہ ہمارا جو امام بھی ہے وہ اگر نیک رہے گا, جتنا اچھا نیک رہے گا اتنا ہی اس پہ مقتدی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی برکتیں آتی ہے. تو ایسے کیس میں اب جیسے ہمارے کوئی ہے اگر امام صاحب جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سنت موقدہ بھی چھوڑ رہے ہیں یا پھر انہوں نے انٹرسٹ وغیرہ پہ گاڑی وغیرہ لی ہے, تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو اوائڈ کرنا یہ درست رہے گا؟ بالکل, کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنا اوائڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ہم کسی اور جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے پیار محبت سے, ٹھیک ہے. جی, صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب, میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے اگر مسجد مطلب میں نے مسئلہ بھی اگین مفتی طارق محمد صاحب کے اس میں سنا تھا کہ اگر ہمارے گھر سے مسجد اتنی دور ہے کہ وہاں سے اگر فجر کی اذان کی آواز دے بنا لاؤڈ اسپیکر کے, تو اپنے گھر تک اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ مسجد ہمارے گھر سے دور ہے, تو پھر ہم پہ ویسے والا احکام نہیں آتا کہ مطلب ہم کو لازمی ہر نماز جماعت سے ہی پڑھنا ہے. تو جیسے اب میرا گھر ہے, یہاں سے 3 مسجد ہے جو قریب میں ہے, لیکن وہ تینوں 1 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے. نہیں, یہ سب تفصیلات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سب تفصیلات نہیں ہے, ایسی کچھ بھی تفصیلات نہیں ہے. ہمیں جہاں تک ہو سکے وہاں تک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے, اور جب جماعت ممکن نہ ہو, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ آتے تھے, پیدل چل کر آتے تھے, صحابہ سواری سے آتے تھے. مدینہ کے اندر کتنی مسجدیں ہوتی تھی اور وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت سے نماز پڑھنے آتے, گھر قریب ہو ان کا. تو ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو, پوسیبل کس کو بولتے ہیں, آپ تو آج کے زمانے میں گاڑی وغیرہ تو آدمی اس کے ذریعے بھی بہت سے لمبے سفر کو پاسبل کر سکتا ہے. جیسے کہ بہت زیادہ دور ہے, 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر, تو پھر آدمی اگر نہیں نکلتا ہے پہلے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن آج تو وہ بھی نہیں مسئلہ ہے کہ اگر روڈ ہے اتنا اچھا خاصا تو آدمی جا سکتا ہے. تو یہ تو بہانے مل جائیں گے لوگوں کو پھر بہت سارے, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے ہر ایریا میں مسجد تو ہوتی نہیں ہے, اور بڑی مسجد نہیں ہوتی, چھوٹی مسجد ہوتی ہے وہ بھر جاتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خود مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ایریا میں کر لے جہاں پر مسجدیں ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت دور بھی ہے تو اس کے اعتبار سے ٹائم بنائے نا. آدمی اگر کسی اسکول میں جانا ہوتا ہے تو ٹائم دیکھتا ہے 7 بجے پہنچنا ہے تو 6:30 بجے نکلتا ہے, تو کیوں مسجد کے لیے ہم ٹائم نہیں بنا سکتے؟ تو مسجد کے لیے بھی ٹائم بنا لیں کہ جتنی ڈسٹینس میں مسجد ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنا روٹین بنا لیں, انشاءاللہ مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھیں, اس کی برکت ہی الگ ہے. تو یہ رخصت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ورنہ یہ مسلمان تو سارے بگڑ جائیں گے, سارے فائدہ اٹھانے لگ جائیں گے. ہر کوئی بولے گا میرے گھر میں آواز نہیں آتی اذان کی, ٹھیک ہے. ہاں, کسی کے گھر میں گھر کی اذان کی آواز جا نہیں رہی, جانے کی نہ جانے کی بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. کھڑکیاں بند رکھی ہے, گھر ہی ایسا ہی جو نہیں جا رہا ہے, سب کو کھرا کھل تھوڑی نا ہے.
اور جی وہ جی اذان دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی کتنی حضرت بلال جیسی آواز تو ہے نہیں اس کی کہ تمہارے گھر تک اذان آ جائے. اب وہ ہاں ہاں اذان دینے والے مؤذن کی اذان تو مسجد کی گیٹ کے باہر بھی نہیں آ رہی ہے, اتنا سیلو مؤذن ہے, تب کیا کریں گے آپ؟ تب بھی یہ ہاں نکال لیں گے, مطلب تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس طرح سے سہولت ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اور نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ لکھا ہوا اگر ہم پڑھنے کا اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یعنی اگر ہم نے کچھ دھیان لگا کے پڑھا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی, یا پھر اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نماز کسی کا نہیں ٹی ٹوٹے شرٹ ہے. گی جب تک کہ جی آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے تب تک نماز نہیں ٹوٹے گی. دل میں پڑھ لیں گے, جی میں پڑھ لیں گے تو ایک درجے میں مکروہ ہوگی نماز, لیکن جب اچھا تک زبان سے نہ پڑھ لیں, جب تک زبان سے آپ نہیں پڑھیں گے تب تک نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی. زبان سے اگر آپ پڑھ لیں گے کمپلیٹلی پورا سینٹینس تو پھر وہی اچھا ہو گیا اچھا نا کہ آپ نے ایک ایسی چیز پڑھ لی جو چیز نماز کو فاسد کرنے والی تھی, تب جا کے آپ کی ہاں. نماز فاسد ہوگی. اچھا یعنی مطلب اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سامنے والا کوئی ٹی شرٹ پہنا ہے, کچھ پہنا ہے, اب نماز ہاں میں تو اللہ معاف کر اتنا دھیان نہیں ہوتا, اس پہ نظر چلی جاتی ہے تو وہ پڑھ بھی لیتے ہیں مطلب من میں کہ یہ نائکی لکھا ہاں ہے, ہاں, وہ یہ من میں ایڈیڈاس. ہو جاتا ہے, زبان سے کوئی جی نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جی. اچھا رونالڈو تو پھر میسی بھی کوئی پہن کر آ جاتا ہے تو رونالڈو جی میسی جی تو جی آدمی صحیح بات ہے, جو آ ہی جاتا ہے منہ میں, تو صحیح زبان سے نہیں بات. پڑھتا کوئی. ہاں اور اسی چیز میں مفتی صاحب نماز کے دوران پھر ہم ایسے وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کہ یعنی کتنا وقت ہو رہا ہے ایسے نظر پڑ گئی تو فرق. بات الگ ہے, باقاعدہ نہیں دیکھنا چاہیے. اگر دیکھ لیا تو اس میں کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں لیکن ایک ہے کہ دیکھنا باقاعدہ ایک مکروہ کے درجے میں آ جائے گا. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اور مجھ سے ابھی آخری ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, یہ ویسے میں نے کہیں سنا کسی سے کہ چکن کی سکن حلال نہیں ہے. جیسے ہم کو کبھی لیتے ہیں چکن سکن کے ساتھ لیتے ہیں, کبھی بنا سکن کے لیتے ہیں, تو ایسا کچھ میرے علم میں تو نہیں ہے نا, مطلب سکن بھی کھا سکتے ہیں نا چکن کی. ہیلو. جی کھا سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس جی کا. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے مفتی صاحب بہت بہت جزاک اللہ, ہو گئے میرے سارے سوال کمپلیٹ. انشاءاللہ اگلے ویک تک اور لکھ کے رکھ لوں گا, ملتے ہیں انشاءاللہ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.